یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید خلوت پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ محترم عزیزوں، اللہ عز و جل نے اس دین اسلام کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری علماء وقت کے اوپر نہیں دی، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ زمانے کی گردش کتنی تیز ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں، کتنے ہی حوادثات اور پرفتن دور سامنے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو بگاڑ نہیں سکتی۔ قرآن و حدیث ایک اٹل اور فیصلہ کن حقیقت ہے جو کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کو تبدیل کرنا چاہے بھی تو وہ اپنے مذموم عقائد کے اندر ناکام رہتا ہے۔ محترم عزیزوں، اللہ عز و جل نے دین کو دو حصوں میں یعنی دو چیزوں پر مقرر کیا ہے، اور دین کی جو فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ دو ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا ماخوذ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ یہ دونوں چیزیں قرآن و حدیث یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، کمپلیمنٹری ہیں۔ ایک چیز کو مان کر دوسری چیز کا انکار، دوسری کو مان کر پہلے کا انکار، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے قول میں تفریق کرتے ہیں، جدائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بڑے سخت کلمات کہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 150 اور 151 میں فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ والرسل، یقیناً جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور ان کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ نکالیں، یعنی اللہ رب العالمین کی بات کو قبول کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، جو پکے کافر ہیں۔ پکے کافر کون؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی باتوں میں، بتائے ہوئے قانون کے اندر جدائی کرتے ہیں۔ حالانکہ محترم عزیزوں، اللہ عز و جل کی طرف سے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہدایت کے سرچشمہ ہیں۔
قرآن مجید کو تو امت مانتی ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتی ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر بھی اور آج سے پہلے بہت سارے ادوار کے اندر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ڈسپروف کرنے کے لیے مختلف قسم کی توجیحات اور مختلف قسم کی جو ہے تعویلات امت کے سامنے پیش کی گئی ہیں. عجیب قسم کی جو ہے باتیں، لا یعنی باتیں، جن باتوں کا شریعت کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، جن باتوں کا دلائل کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، صرف لفاظیاں، وربوسٹی، ادھر کی بات ادھر کی بات، اپنے الفاظ کی ادائیگیاں، ان کی مثال لاجک کے ذریعے، مختلف قسم کے ایگزامپلس کے ذریعے حدیثوں کو ڈسپروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. موجودہ دور کے اندر محترم عزیز ہوں، محمد شیخ کر کے ایک صاحب ہیں، ان کی ویڈیوز اور ان کے لیکچرز جو ہیں بہت زیادہ نیٹ پر موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک تحریک کی شکل میں، باقاعدہ ایک مقصد کے تحت جو ہے حدیث کو ڈسپروف کر رہے ہیں. ان کا ایک لیکچر ساتھیوں نے مجھے سنایا کہ وہ اپنے اس لیکچر کے اندر، اپنی تقریر کے اندر حدیث کے بارے میں کچھ وضاحت کر رہے تھے. محترم عزیزوں، ان کے لیکچر میں نے غور سے سنا ہے اور کچھ باتیں ان کے لیکچر سے بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراض کے حامل ہیں. کاش کہ اگر ہم سامنے ہوتے اس وقت کے جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے تو انشاءاللہ ہر ایک ایک نقطے پر ہم انشاءاللہ ان کو روکتے اور ہر ایک ایک نقطے پر جو ہے حاصل تبصرہ گفتگو ہوتی. لیکن شاید کہ ان کی خوش قسمتی یا اللہ کی طرف سے کہ ہمیں موقع نہیں مل سکا. الغرض اپنے گفتگو کے ذریعے ہم ان کے حفوات کے اوپر انشاءاللہ تعالی پردہ ہٹائیں گے کہ انہوں نے مختلف قسم کی عام آدمیوں کو بہکانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کی ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسپروف کرنے کے لیے انہوں نے دلائل سے تو ان کا واسطہ نہیں تھا. اگر اہل علم ان کی گفتگو سنیں تو وہ اس بات کو بخوبی جان جائیں گے کہ دلائل سے واسطہ نہیں ہے، صرف لاجکس کے ذریعے یا اپنے ذہن کے ذریعے وہ امت کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ الفرقان ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہوں گے تو قبول کریں گے، وغیرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے بہت ساری باتیں اپنے اس لیکچر کے اندر کہی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ہر کمپائلر کہ جو حدیث کو جمع کرنے والا شخص ہے، جو حدیث کو جو محدث جمع کر رہا ہے کمپائلر، وہ جمع کرنے کے بعد اپنی جو روایات، اپنی جو احادیث انہوں نے پیش کی ہیں، اس کے بعد جتنی بھی احادیث انہوں نے چھوڑ دی ہیں تو وہ ان سب کو انہوں نے ریجیکٹ کر لیا ہے کہ بس جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، باقی ریجیکٹ ہے. یعنی ان کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر کوئی حدیث کو جگہ دی ہے تو پھر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ان کے نزدیک جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگی. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ذکر کیا ہے تو پھر صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کی احادیث ان کے نزدیک ضعیف ہوں گی اور غیر یعنی ہوں گی اور اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ان کی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محدث جب ایک حدیث کی کتاب اپنی لکھتا ہے تو باقی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. محترم عزیزوں، یہ بات بالکل دلائل کے خلاف ہے اور حقیقت کے خلاف ہے. کسی بھی محدث نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی کتاب کو صحیح کہہ کر دیگر کتب احادیث جو دوسرے محدثین نے، دوسرے کمپائلر نے جو اس کو جمع کیا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہو. یہ بالکل بات جو ہے حقیقت کے خلاف ہے. انہوں نے اپنی یہ گفتگو کے درمیان واضح طور پر اس بات کو کہا ہے کہ ایک کمپائلر یعنی ایک محدث جب کسی حدیث کو جمع کرتا ہے تو دیگر کتب احادیث کو وہ ضعیف کہہ کر جو ہے ریجیکٹ کرتا ہے. صرف ریفر کرنے کو، جیسے بخاری صاحب کی کتاب ہے، اس طرح کی 6 الگ الگ کتابیں 6 الگ الگ ناموں سے ایگزسٹ کر رہی ہیں.
6 الگ الگ کتابیں، حدیث نام ان کے الگ الگ ہیں، حدیث ہی لکھا ہوا ان پہ، الگ الگ نام ہے ان کے، ان آتھرس کے نام ہے، ان کے ساتھ سے وہ کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کتابوں میں جو کمپائلر ہے، جو سنی حضرات ہیں، جو سیکٹ کے لوگ، ان کے کمپائلر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ احادیث جمع کی ہے، کمپائل کی ہے، اور ان احادیث میں سے کچھ بلکہ میجورٹی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہر کمپائلر نے، جتنے بھی کمپائلرز ہیں، یعنی اگر 6 سنی سیٹ کے اندر ان کے ہر کمپائلر نے اس کو جمع کیا، اس کے بعد ان کو کچھ ضعیف کہہ کے اسے ریجیکٹ کر دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہی بات ہے تو آپ ان تمام احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. امام بخاری نے جو بہت ساری حدیثیں وہ ذکر کی ہیں جس کو امام مسلم نے ذکر کی ہیں. امام مسلم نے جو احادیث جمع کی ہے اس کو امام ابو داؤد نے ذکر کی ہے، امام ترمذی نے ذکر کی ہے، امام نسائی نے ذکر کی ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اس کے علاوہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ، سنن صغریٰ کے اندر، اور مختلف طبرانی کی معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر اور دوسری کتب احادیث کے اندر جمع کیا ہے. حقیقت کے اندر محدثین کا یہ قانون نہیں ہے. الحمدللہ میں اس بات پر محمد شیخ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ محدثین کا یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک محدث، ایک کمپائلر جب حدیث کو جمع کرتا ہے تو دوسری حدیثیں اس کے نزدیک جو ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں. ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا، یہ کہتے ہیں، جس کا ذکر تاریخ بغداد کے اندر بھی ہے اور دیگر اصولوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے میں حدیث ساری میں ذکر کیا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے بہت ساری احادیث صحیحہ پائی اور اپنی صحیح بخاری میں جمع کی ہے، اور بہت ساری احادیث صحیحہ کو میں نے چھوڑ بھی دیا ہے، اس لیے کہ توالت نہ ہو جائے، اس لیے کہ اتنی ضخیم کتاب نہ ہو جائے. تو لہذا امام بخاری خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ جتنی میں نے حدیثیں جمع کی ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر کتب احادیث کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں. یہ قاعدہ محمد شیخ کی طرف سے جو ہے من گھڑت قاعدہ ہے. اس قاعدے کا کوئی بھی دلیل نہیں ہے الا یہ کہ یہ کسی قاعدے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہوں. دوسری بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ شیعہ سنی کی احادیث، شیعہ جو ہے وہ سنیوں کی احادیث ریجیکٹ کر دیتا ہے اور سنی جو ہے وہ شیعوں کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، ایک بات کہتا چلوں کہ آخر آپ کو، عوام کو یہ مثال دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ شیعہ جو ہے سنیوں کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور سنی جو ہے وہ شیعہ کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر ایک مسلمان کہنے والا فرقہ وہ قرآن مجید کی بہت سی آیاتوں کو نہیں مانتا، قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ ایک فرقہ سورہ یوسف کو نہیں مانتا. تو کیا آپ سورہ یوسف کو مانتے؟ تو اگر وہ فرقہ سورہ یوسف کو نہیں مانتا اور آپ سورہ یوسف کو مانتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ اس سے کیا اختلاف قرآن سے ثابت ہو رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ قرآن غیر معتبر کتاب ہے؟ ہرگز نہیں، قرآن غیر معتبر کتاب نہیں ہے. یہ امت کا شاخسانہ ہے، یہ امت کی غلطی ہے کہ وہ قرآن مجید کی صورتوں کو نہیں مانتی. قرآن مجید جس طرح سے حق ہے، اگر کوئی شخص اس کو مانے یا نہ مانے، قرآن مجید کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بعین اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کوئی مانے یا نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے تو صرف لفاظی کی ہے. الحمدللہ میں اس پر آپ کو دلائل کے انبار دے سکتا ہوں انشاءاللہ کہ قرآن مجید نے 40 سے زیادہ مقامات کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عمل کرنے کو فرض قرار دیا ہے. جی، یہ میری بات نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے متعدد آیات کے اندر، ان گنت آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کو لازمی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ حشر 59 کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
اور جو کچھ رسول تمہیں دے. میرے خیال سے اگر شاید آپ کو عربی آتی ہو کہ نہ آتی ہو، لیکن ہم آپ سے یہ ذکر کرتے چلیں کہ عربی کے اندر ما آتا کم، ما آتا، جب یہ عربی کا جو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول دیتا ہے، جو کچھ بھی دے رسول اس کو لے لو، اور جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے اسے باز آ جاؤ. قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 131، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 251، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 113، سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2، سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 34، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 36، سورہ آل عمران سورہ نمبر 30 کی آیت سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 3، اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 30، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31. ان تمام آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لازم اور ملزوم قرار دے دیا گیا ہے. سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 21 میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین. اذان گرامی، محمد شیخ صاحب نے قرآن مجید کو اوپر رکھا، نیچے حدیث کی کتاب رکھ دی، اس کے نیچے بائبل رکھ دی، اور یہ کہہ دیا کہ یہ فرقان ہے. اور ہم قرآن مجید سے ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے کہ اگر قرآن مجید، کیونکہ یہ الفرقان کتاب ہے، قرآن مجید ان دونوں کی بیان کردہ بیانات کو اگر قبول کرے گا تو یہ بات قابل قبول ہوگی، ورنہ پھر وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی قرآن مجید یہ کرائٹیریا بتا رہا ہے بقول محمد شیخ صاحب کے کہ جو حدیث قرآن مجید کی آیات کے مطابق ہوں گی وہ حدیث ایکسیپٹیبل ہوں گی. جو حدیث قرآن مجید کی آیات کے مطابق ہوں گی وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، وگرنہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. سنیے محمد شیخ صاحب کیا کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان ہے، کرائٹیریا ہے، فرق کر رہا ہے حق اور باطل. اس کے اندر احادیث میں یہ رول ہے، گولڈن رول، کہ احادیث کو کس طرح سے صحیح سمجھے اور ضعیف سمجھے. اس کے بہت سارے رولز بنائے لوگوں نے، اس میں نہیں جا رہا. اس رول پہ جا رہا ہوں جو کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن فرقان ہے، کرائٹیریا ہے. اس کی روشنی میں ہم احادیث کو چیک کریں گے. جو احادیث قرآن کی آیات کے مطابقت رکھتی ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا. ایمان اس آیت پر ہوگا، ریپیٹ کر رہا ہوں، ایمان اس آیت پر ہوگا. اس کی روشنی میں جو احادیث صحیح ہیں اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے. ایمان اس آیت پر ہوگا کہ ہاں بھئی یہ حدیث میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ صحیح ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ نے سنا ان کا بیان، یقین جانیے محترم عزیزوں، انہوں نے اپنے اس موقف کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قرآن مجید کے اوپر پیش کرنا چاہیے، اپنے اس موقف پر انہوں نے ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی، ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنا ایک گمان، اپنا ایک نظریہ امت کے سامنے پیش کیا ہے جو کہ ناقابل قبول ہے، اور اس قانون کی دو کوڑیوں سے زیادہ بھی حیثیت نہیں ہے. کیوں کہ عزیزوں یہ قانون خود قرآن مجید کے خلاف ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مکمل قرآن پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 سے لے کر سورہ الناس سورہ نمبر 114 تک، کہیں بھی قرآن مجید کی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جو اس قانون کو بتاتی ہو کہ قرآن مجید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا جائے. بلکہ قرآن مجید نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، او از بلیور، اوبے اللہ، اللہ کو اوبے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانیں، اینڈ اوبے ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوبے کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوبے کیجئے.
قرآن مجید نے ذکر فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 کے اندر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے. قرآن میں کہیں پڑھا ہے آپ نے کسی جگہ پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ رہا ہو کہ آپ کے رب کی قسم ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہے یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف رب کی قسم ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے باہمی تنازعات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنا لے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف قرآن مجید ہی نازل ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پر یوں نہیں کہنا چاہیے یحکموک، بلکہ یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ اے نبی یہاں تک کہ وہ قرآن کو فیصل نہ بنا لے. لیکن قرآن مجید نے قرآن کو فیصل نہیں بنایا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا یحکموک کا کہ بنے تجھے اے رسول یہاں تک کہ وہ تجھے فیصل نہ بنا لے، اور جو تو فیصلہ دے دے یسلموا تسلیما، خوشی کے ساتھ تسلیم کر لے، خوشی کے ساتھ. عزیزوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. محترم محمد شیخ صاحب اپنی بات کے اوپر کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک وہ کوئی ایک دلیل بھی اپنے اس موقف پر پیش نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چننے کے لیے اور اس کو عمل کرنے کے لیے حدیث رسول کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے. بلکہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانو، یہی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. غور تو کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کرے گا حقیقت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ہی کا اطاعت کرنے والا ہے. کہاں لے جائیں گے ان آیتوں کو؟ مجھے بتائیے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ محمد شیخ صاحب نے کوئی ایک دلیل نہیں دی، پھر کہتے ہیں کہ بائبل کی بات ہو، ویداؤں کی بات ہو، اپنشد کی بات ہو، کسی اور کتاب کی ہو، حدیث کی ہو، قرآن پر پیش کریں گے. عزیزوں، بائبل کی یہ کہاں جرت ہے کہ یہ صحیح بخاری کی صحت کا مقابلہ کرے؟ محمد شیخ صاحب نے تو صرف گفتگو کی ہے چند الفاظوں کے ذریعے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا طالب علم ہوں، میں دین اسلام کا طالب علم ہوں الحمدللہ، اور میرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع ہے الحمدللہ. بائبل میرے پاس مختلف ورژن ہیں، میری اس لائبریری کے اندر بائبل کے 17 ورژن موجود ہیں. ریڈ لائنر بائبل، کنگ ورژن، کیتھولک بائبل، پروٹیسٹنٹ بائبل، اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن، دنیا کی 13 زبانوں کے اندر گریک، ہیبرو، بلوچی، پشتو اور دیگر ساری بائبلز، اور 1958 کا نسخہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اور بائبل کے اوپر الحمدللہ میری ایک مفصل تحریر بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری اینڈ بائبل اینڈ سائنس. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ بائبل صحیح بخاری کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. بائبل کے اندر عزیزوں اگر آپ کھولیں گے تو چیپٹر اس کا پہلا ہے دی بک آف جینیسس، کتاب الپیدائش. کتاب الپیدائش سے لے کر آپ اس کے آخری چیپٹر تک آپ اس کی اسٹڈی کیجئے. اس کے اندر کانٹرڈکشن، تحریفات، تعارضات، فحش کلامی، انبیاء علیہ السلام پر بہتانات، شرک، یہ سب کچھ بائبل کے اندر موجود ہے. لیکن صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ سب سے بڑی کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کتاب کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جو انسانیت سے ہٹ کرو، جو انسانیت کے خلاف ہو. بائبل کے اندر تحریف ہو چکی ہے.
बाकायदा 32 क्रिश्चियंस उलमा ने स्टैंडर्ड रिवाइज्ड वर्जन बाइबल के ऊपर निकाला है। कभी आपने सही बुखारी के नाम पर यह सुना कि सही बुखारी का रिवाइज्ड वर्जन आया? बताइए, कभी भी नहीं। लेकिन मोहम्मद शेख साहब, मुझे अफसोस है कि इनका मुताला इंतहाई नाकिस मुताला है। बाइबल के बारे में कुरान मजीद ने वाज़ेह ये कह दिया पिछली किताबों के बारे में, बिमस्तहफज़ू मिन किताबिल्लाह, सूरह माइदा सूरह 5 की आयत नंबर 66 में, कि पिछली किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं उठाई थी बल्कि वक्त के उलमा पर थी। लेकिन जब बात कुरान मजीद की आ गई और बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की आ गई, तो कुरान मजीद सूरह हिज्र सूरह 15 की आयत नंबर 9 में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने उतारा है इस जिक्र को। मोहम्मद शेख साहब, आप क्या तर्जुमा करेंगे जिक्र का, जरा हमें बता सकते हैं? कुरान करेंगे, किस तरह से करेंगे जरा बताइएगा। जिक्र का मतलब कुरान कैसे हो गया? जिक्र से मुराद मुकम्मल शरीयत है। जिक्र से मुराद जो है वो कुरान मजीद नहीं है। कुरान मजीद सूरह तलाक सूरह 65 और आयत नंबर 10 और 11 में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया जिक्र रसूला, कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिक्र है, क्योंकि जिक्र रसूला ये रसूल की सिफ्त है। जिक्रा मौसूफ और उसकी सिफ्त, जिक्रा के ऊपर भी 2 ज़बर, रसूला के ऊपर भी 2 ज़बर, ये दोनों एक दूसरे की सिफ्त है। पता चला कि कुरान मजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिक्र कहा है और कुरान ने आम आयत का हुक्म दे दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने उतारा इस जिक्र को, यानी हमने उतारा कुरान को और हमने उतारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहादीस को, फरामीन नबवी को, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। आप बाइबल का मुकाबला करवाएंगे? बाइबल के बारे में कुरान मजीद ने कह दिया, युहर्रिफुना कलिमतिन अन मवादिही, इन्होंने अपनी किताब के कलमे बदल दिए। कुरान मजीद के अंदर कोई एक ऐसी आयत दिखा दीजिए, मेरा चैलेंज है, कि जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो और वहां यह लिखा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को लोगों ने कलमे बदल दिए। इसकी जगह पर आपको यह नहीं मिलेगा, इसकी जगह पर आपको यह हुक्म मिलेगा। कुरान मजीद यह कह रहा है कि इन तुतीऊहु तहतदू, अगर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे तो तुम हिदायत पर आओगे। इसकी जगह पर आपको यह मिलेगा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अलैहि सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कहा है, कुरान ने यह नहीं कहा कि लक़द कान लकुम फिल किताबी उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए इस किताब के अंदर नमूना है। इस किताब को कहीं नहीं कहा नमूना, इसलिए कि नमूना वो होता है जो आपको किताब पर अमल करके बताए, प्रैक्टिकल करके दिखाए, उसके ऊपर एक्सप्लेन करके दिखाए, उसकी आपको टीच करके दिखाए, उसकी वजाहत करे, उसकी तिबियान करे, उसकी तशरीह करे, उसको एक्सप्लेन करे। और इस बात का जिक्र तो जाने गिरामी कुरान भी करता है। मोहम्मद शेख साहब ने तो सूरह बकरा की आयत नंबर 282 एक आयत पढ़ी। इंशाअल्लाह हम मुतअद्दिद आयत देंगे, इसलिए कि हम हवा भी तीर नहीं मारते, हमारे पास दलाइल और बराइन का एक समंदर जारी है। कुरान और हदीस की सूरत में समंदर जारी है। कुरान मजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 44 के अंदर, ए नबी, हमने आपकी तरफ ये किताब उतारी, ये जिक्र उतारा, लितुबय्यना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीह कर दें इनके लिए, लितुबय्यना लिन्नास, ताकि आप सल्लम तबयीन कर दे। देखें जरा आयत के रब को समझे। ए नबी, हमने आपकी तरफ ये जिक्र उतारा, कुरान भी जिक्र है और रसूल का फरमान भी जिक्र है। इस आयत के अंदर जो है जिक्र से मुराद कुरान कहा गया, ये कुरान हमने नाजिल किया आपके ऊपर। आप सवाल ये करेंगे सुनने के बाद, लो ये तायुन कहां से हो गया कि भाई यहां कुरान है? जब यहां कुरान है तो फिर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून में कुरान क्यों नहीं है सिर्फ? अब इसका जवाब देते हैं हम आपको, इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह, हर एक एक पहलू का जवाब देंगे। और अगर हम आपकी गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हर एक एक नुक्ते पर हम आपको रोकेंगे भी, और अगर अल्लाह चाहेंगे तो इंशाअल्लाह डिबेट भी होगी। इंशाअल्लाह मैं मोहम्मद शेख साहब की एक एक तकरीर का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप इंशाअल्लाह लोगों के सामने अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। इंशाअल्लाह हम किताब और सुन्नत का दिफा करते हुए
آپ کی ایک ایک بات کو روکیں گے, آپ کی ایک ایک بات کے اوپر انشاءاللہ ہم جواب دیں گے, آپ کے ایک ایک نقطے پر تفصیل بحث کریں گے انشاءاللہ. ہوا میں تیر نہیں چلائیں گے, دلائل کے ساتھ دلائل دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 سے فرمایا, ہم نے اس کتاب کو اتارا. کتاب اتار دی, اتارنے کے بعد کیا کام ہوتا ہے اس کو سمجھنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمجھنے سے پہلے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی آپ وضاحت کر دیں. یہ وضاحت کرنا یہ بھی ذکر ہے, یہ وضاحت کرنا یہ ذکر ہے, یہ نصیحت ہے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی تاکہ تو تبیان کر دے. پہلے قرآن اترا, اب تبیان کی جا رہی ہے. پھر فرمایا لعلہم یتفکرون, تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. پتہ یہ چلتا ہے قرآن مجید کی آیت کے ربط سے کہ قرآن اترنے کے بعد غور و فکر نہیں ہے, قرآن اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاصہ کریں گے. اب نبی کے خلاصے کے تناظر میں آپ کتاب پر غور و فکر کیجئے, یہی ہدایت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور یہی اسلوب ہے قرآن مجید کا. میں نہیں کہہ رہا کچھ بھی, قرآن کہہ رہا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن سے حدیث. Alhamdulillah, we believe Quran and Sunnah. Both are final revelation from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. عزیزان گرامی, حقیقت یہ ہے کہ انگریزی کے چند الفاظ بولنے سے بندہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا. میں نے ایسے ہی بول دیا آپ کے سامنے. پڑھا لکھے ہونے کی دلیل کتاب اور سنت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب عزیزان گرامی, محمد شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہے الفرقان, پھر اس کے بعد یہ ہے. سنیے کیا کہتے ہیں. تصدیق کرے گا احادیث میں کوئی جو بات لکھی ہوئی ہے, فرقان ہے, وہ فرق کرتا ہے, تصدیق کر دے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. یہ مشکل ہے سمجھنا, یہ مشکل. پہلے نمبر پر قرآن, دوسرے نمبر پر سنت. ادھر بھی تفصیل کی گفتگو ہے, الحمدللہ گنجائش ہے. ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس چیز کا آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک وحی کو نمبر 1 کہو اور دوسری وحی کو نمبر 2 کہو. آپ سے دلیل کا تقاضا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمیں اس کی دلیل دیں گے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس آیت کے اندر قرآن مجید نے یہ کہا ہو کہ قرآن پہلے نمبر اور رسول وسلم کا فرمان دوسرے نمبر پر ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو اس بات کی دلیل دیں گے کہ دونوں کا نمبر پہلا ہی ہے. مزید محمد شیخ صاحب کہتے ہیں شیعہ کی احادیث الگ, سنیوں کی احادیث الگ. ہم نے جواب دیا کہ اسماعیلیوں کا قرآن الگ, آپ کا قرآن الگ. شیعوں کا قرآن الگ, آپ کا قرآن الگ. ابھی دبئی سے جو ہے دی فرقان کے نام سے جو ہے قرآن چھپا, 77 صورتیں, انہوں نے کہا یہ قرآن مجید ہے, وہ الگ آپ کا الگ. یہ الگ الگ کی کہانی اپنے پاس رکھیں, دلائل سے بات کیجئے. ہمارے پاس جو احادیث ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک پہنچنا ثابت ہے. اب اگر کوئی نہ مانے جسے آپ نہیں مانتے تو یہ تو پھر آپ کا قصور ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص حدیث رسول کو نہ مانے تو اس کا ایمان باللہ کمزور ہے, اس کا ایمان بالرسول کمزور ہے. اسے ہم یہی کہیں گے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. اور جہاں تک تعلق ہے وہ ان کی حدیثوں کو مانتا ہے, ہم اس کی حدیثوں کو نہیں. ایسا نہیں ہے. اہل سنہ جو اہل سنہ ہے, اہل سنہ ہر اس حدیث کو مانتے ہیں کہ جس حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا سند کے اعتبار سے اور صحیح تقاضوں اور زاویوں کے اعتبار سے محدثین کے اصولوں کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ثابت ہو جائے. یہ آپ نے الزام لگایا ہے کہ اس کی حدیث وہ نہیں مانتا, اس کی حدیث وہ نہیں مانتا. اس کے اوپر تو انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو بعد میں ہی کریں گے, لیکن آپ سے تو ہم پہلے گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے حدیث کو تو مانے, پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کون حدیث کو مانتا اور کون حدیث کو نہیں مانتا. محمد شیخ صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا, کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے, ان کو عربی سکھائی جاتی ہے, لیکن آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بچے کو حدیث کی عربی پڑھائی گئی ہو اور حدیث کی عربی اس کو یاد ہوئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ محمد شیخ صاحب کا بیان ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. محمد شیخ صاحب, اگر آپ کی نظروں میں ایسے بچے نہیں آئے آپ کے حلقوں میں تو پھر یہ آپ کا قصور ہوا نا. اگر ہم آپ کو ایسے بچوں کا متعارف کروا دیں
کہ جن بچوں کو پوری بلوغ المرام 1800 حدیثیں بچوں کو 4 سال سے لے کر 10 سال کے بچوں کو 1800 احادیث بلوغ المرام کی سند کے اعتبار سے حفظ ہیں جی. اور آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے ایسے بھی لوگ لا سکتا ہوں کہ جن کو پوری بخاری شریف حفظ ہے, روایت اور درایت کے ساتھ پوری بخاری شریف حفظ ہے. اور آپ کن بچوں کا نام لے رہے ہیں؟ ان بچوں کا نام لے رہے ہیں کہ جن کو صرف قرآن مجید جو ہے وہ نازلہ پڑھایا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آپ کو ایسے بچوں کا تعارف بھی کروا سکتے ہیں کہ جن بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث یاد ہیں. آپ تو آیت پڑھنے میں بھی اٹکتے ہیں, بچے جو ہے 17 کی احادیث پڑھنے میں بھی نہیں اٹکتے. یہ آپ کے صرف الزامات ہیں, آپ کے یہ صرف الزامات ہیں لوگوں کو, عام لوگوں کو گمراہ کرنا. عزیزوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آج بھی حافظ موجود ہیں, حتیٰ کہ اتنے زیادہ حفاظ موجود ہیں کہ ان کو پوری صحیح ستہ حفظ ہے. ایک چھوٹی سی بات کہتا چلو, بائبل آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بائبل کا حافظ نہیں ہے. میرا لیکچر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میرا لیکچر. اس لیکچر کا موضوع ہے اسلام کے 5 ارکان عیسائیت کے اندر, اور میں نے اس لیکچر کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ بائبل کسی کو بھی حفظ نہیں ہے, کیونکہ بائبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نہیں ہے جو موجودہ بائبل ہے. کچھ باتیں ٹھیک ہوں گی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی, لیکن اکثریت اس کے اندر بہت زیادہ امینڈمنٹ موجود ہے اور بہت زیادہ تحریف موجود ہے. انشاءاللہ ہم اپنے بیان کے اندر قرآن مجید, صحیح بخاری اور بائبل, اس بیان کے اندر انشاءاللہ ہم بائبل کی تحریفات کو ثابت کریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اسی لیے الحمدللہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, سنن نسائی, آج عرب کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جن کو روایت اور درایت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حفظ ہے. میں نے خود ذاتی, میں پرسنل اس کا آبزرور ہوں. ابھی میرا کچھ عرصے میرا لاہور میں لیکچر تھا, تو لاہور کے ایک جو ہے جگہ پر جہاں لیکچر تھا وہاں ایک 24 سال کا نوجوان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میمن صاحب آپ مجھ سے پوری صحیح بخاری کہیں سے بھی سن لے, یہ پوری صحیح بخاری مجھے سند کے ساتھ پوری حفظ ہے. یہ اس گفتگو ہوا میں تیر نہیں مار رہا, حقیقت ہے. آپ لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ حدیث کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے. الحمدللہ آج ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ بچے جو ہے وہ عربی جانتے ہیں قرآن کی لیکن حدیث کی نہیں جانتے, یہ آپ کی کم علمی اور آپ کے مشاہدے کی خرابی ہے. آپ ذرا آنکھیں کھول کے جو ہے مدارس کو جائیے, کیونکہ مدارس کو تو آپ لوگوں نے ڈیگریڈ کر دیا ہے. مدارس تو آپ کی نگاہ میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے. اگر حیثیت رکھتے ہیں تو جائیے ذرا مدارس کا مطالعہ کیجئے, جو سلفی مدارس ہیں ان مدارس کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے بچے ملیں گے جن کو بلوغ المرام, ابو داؤد, ترمذی اور بخاری بہت کچھ حفظ ہے. کاش کہ آپ آنکھیں کھولیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آنکھیں کھولیں. محمد شیخ صاحب مزید لکھتے ہیں, مزید گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان ہے اور میں ایک قرآن کی آیت کی مطابقت کے لیے دوسرے قرآن کی آیت موجود ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے, اس کی مطابقت کے لیے کسی بھی جگہ التفات کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کی طرف, قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے کسی بھی حدیث کی کتاب کی طرف التفات کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ بائبل کی طرف ضرورت ہے, نہ تاریخ, نہ ہسٹری. میں ایگری ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بائبل کی طرف جانا فضول ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بائبل منسوخ, اور نہ ہی بائبل کا وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ قرآن مجید کا خلاصہ کر سکے. ہاں, قرآن مجید کے خلاصے کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. پہلے سنیے کہ محمد شیخ صاحب کیا کہتے ہیں. فرقان ہے کرائٹیریا. تو میرا ایمان بھی یہی ہے, اس کے علاوہ دوسری بات میرا ایمان نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے مجھے دوسری کتابوں کا سہارا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ پرفیکٹ کتاب ہے. 100% ایک آیت دوسری آیت کی
वजाहत करती है। हक एक आयत हक। आपने देखा कि मोहम्मद शेख साहब ने यह वजाहत कर दी कि कुरान मजीद की आयत को समझने के लिए, उसकी मुताबिकत के लिए कुरान ही काफी है, किसी और किताब की इल्तिफात की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इस बात पर बिल्कुल एग्री हूं। अहले सुन्नह का इस पर अकीदा है कि कुरान मजीद को समझने के लिए किसी तारीख या किसी पिछली आसमानी किताबों की तरफ इल्तिफात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आई एग्री। लेकिन कुरान मजीद को समझने के लिए हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इल्तिफात इंतहाई जरूरी है। मैं नहीं कहता, कुरान मजीद ने खुद ने यह कहा, जिसका जिक्र कुरान मजीद सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला कहते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यकीनन अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया मुसलमानों पर, ईमान वालों पर, कि इन्हीं में से एक रसूल भेज दिया। यतलू अलैहिम आयाति, वो उन पर मेरी आयतें पढ़ता, व युज़क्कीहिम, इनको पाक करता, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और इनको वो किताब की तालीम देता, वल हिकमत, और हिकमत की तालीम देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत की तालीम देते। ये हिकमत क्या है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। देखें, किताब की तालीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। जब किताब नाजिल हो गई और अब किसी की भी जरूरत नहीं है, तो फिर तालीम क्यों दिलवाई जा रही है? सोचने की बात है भाई। तालीम तो उसके ऊपर दिलवाई जा रहे हैं कि जब तालिबे इल्मों को कुछ समझ में ना आए। उर्दू का पीरियड होता है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी स्कूल और कॉलेजेस का चेहरा देखा है। आप स्कूल लाइफ के अंदर, हमें याद है कि उर्दू की क्लास पीरियड के लिए उर्दू की किताब सामने रखी होती। मादरी जबान हमारी उर्दू है, लेकिन हमें यह नहीं कहा गया कि ये लीजिए किताब उर्दू की, उर्दू के लिए कोई उस्ताद नहीं आएगा, आपकी मादरी जबान है, खुद पढ़िए, खुद समझिए और खुद इम्तिहानात को पास कर लीजिए। लेकिन उर्दू समझाने के लिए भी अजीजों उस्ताद की जरूरत पड़ती है। उस्ताद, टीचर कंपलसरी है फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर मजमून के लिए, समझने के लिए उस्ताद कंपलसरी है। देखिए ना, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस के मुख्तलिफ शोबे, एम्ब्रोयो है, एस्ट्रोनॉमी, ओशनोलॉजिस्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मुख्तलिफ किस्म की पार्ट्स, इन तमाम चीजों को समझने के लिए उस्ताद मुकर्रर किया जा रहा है। यह वही की किताब, इसको समझाने के लिए कोई उस्ताद नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? किस तरह से ये पॉसिबल है? टीचर इज कंपल्सरी फॉर एवरी सब्जेक्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन कुरान मजीद, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टीचर फॉर ऑल उम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के उस्ताद है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उस्ताद लिकुल्ली उम्मा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद है पूरी उम्मत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के उस्ताद हैं। कुरान ने कहा यह किताब की तालीम देगा आपको। अच्छा, वल हिकमा क्या है? आप मुझे कहेंगे यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन कसम है कुरान हकीम की। आप कहेंगे हकीम, हिकमत से मुराद कुरान है। हिकमत से मुराद कुरान करीम भी है, क्योंकि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, किताब की तालीम देता है और हिकमत की तालीम। या वाव जो बीच में है यह मुगायरत के लिए है। इसका माने यह किताब एक अलग चीज है और हिकमत एक अलग चीज है। और वह हिकमत क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। कुरान मजीद सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 के अंदर आयत नंबर 34 में फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, याद कीजिए जो अल्लाह की आयत आपके ऊपर पढ़ी जाकर सुनाई जा रही है और जो हिकमत आपके ऊपर पढ़कर सुनाई जा रही है। और वो हिकमत क्या है? वो आयत की तफसीर है, वो आयत का खुलासा है, वो आयत का प्रैक्टिकल है। वो क्या है? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसे मोहम्मद शेख साहब
حدیث کہہ کر شروع کے اندر انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈسپروو کر دیا کہ انہوں نے کہا مروجہ حدیث کے الفاظ، مروجہ حدیث کے الفاظ، مروجہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سورہ تحریم سورہ 66 کی آیت نمبر 3 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو حدیث قرار دیا ہے. یہ مروجہ نہیں ہے بلکہ یہ شرعی لفظ ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی حدیث کے اوپر ایمان لائیں گے؟ ہر حدیث کا انکار کر رہے ہیں. یہ حدیث مروجہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقے سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو، قرآن مجید کو آپ کو دعویٰ ہے نا آپ کا یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ خود اپنا خلاصہ آپ کرتا ہے. اذان گرامی، یہ صرف لفاظیاں ہیں، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے گمراہ کرنے کے ایک طریقہ ہے. اور یہ طریقہ آج سے نہیں، یہ 1870 کے اندر واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو ہے اس پر جو ہے باقاعدہ ایک پلاننگ کی تھی کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اس دین اسلام سے کیسے گمراہ کر دیا جائے. واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ طے پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر شکوک پیدا کر دیا جائے، شبہات پیدا کر دیے جائیں. مزید تحقیق کے لیے ایک کتاب ہے العاملین مسیحین فی بلاد المسلمین، کرسچن ورکرز ان مسلم ورلڈ، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ بہت مفید رہے گا. چند مثالیں دے دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کی مطابقت اور اس کو سمجھنے کے لیے خود قرآن مجید خلاصہ کرے گا. ذرا ایک دفعہ آپ محمد شیخ صاحب کے الفاظ سن لیجئے، پھر اس کا جواب ہم دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں فرقان ہے کرائیٹیریا، تو میرا ایمان بھی یہی ہے. اس کے علاوہ دوسری بات میرا ایمان نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے مجھے دوسری کتابوں کا سہارا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پرفیکٹ کتاب ہے. 100% ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے. حق ایک آیت حق. لوگ پتہ نہیں کس طرح سے ان کی غلط باتوں کو ہضم کر دیتے ہیں. ہائے کاش کہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہو. قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بہت سارے قوانین ایسے بتائے ہیں کہ جن پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر ناممکن ہے. ایک چھوٹی سی آیت دیتا ہوں، ورنہ انشاءاللہ تعالی میرا پورا اس کے اوپر ایک لیکچر بھی تیار ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ان قریب آپ کے بیان کردہ محمد شیخ صاحب کے بیان کرنے ہوئے پوائنٹ پر، ہر ایک پوائنٹ پر انشاءاللہ آپ کے لیے میرا ایک تفصیلی ہر پوائنٹ پر لیکچر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اب صرف تعارفی بیان ہے، تعارف کے طور پر ذرا سمجھ لیجئے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الفیل کا ذکر کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیر ابابیل، پرندے بھیجے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ. وارسل علیہم طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پرندے ان کے اوپر سخت قسم کے پتھر پھینکتے. فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. مجھے بتایا جائے اور مجھے یہ سمجھایا جائے قرآن مجید کی روح سے کہ یہ اصحاب فیل لوگ کون تھے، کس ارادے سے نکلے تھے، اور ان کو کیوں برباد کر دیا گیا. یہاں پر ذکر ہے ان کی چالوں کو بیکار کر دیا. چال تو اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکر اللہ وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے بھی چال چلی، اللہ بھی چال چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ از بیسٹ پلانر، اللہ بہترین چال چلنے والے. تو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ چال اچھی بھی ہوتی ہے، قید اچھا بھی ہوتا ہے. ذرا ہمیں قرآن مجید سے صرف اس صورت کے بارے میں بتا دے، یہ کون لوگ تھے، کیوں برباد کر دیا گیا. اور محمد شیخ صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ قصور تو ہاتھی والوں کا تھا، ہاتھیوں کا کیا قصور تھا؟ ہاتھی بھی پس گئے. قرآن سے جواب دیجئے گا. آپ تو حدیث کو چھوڑ ہی دینا، قرآن سے جواب دیجئے گا. میں منتظر ہوں، جن لوگوں نے ان کے بیان کو سننے کے بعد متاثر ہوئے، منتظر ہوں. محمد حسین صاحب، میمن صاحب منتظر ہے آپ کے اس بیان سے. آپ کا بیان نہیں آئے گا، انشاءاللہ ہم قریب ہمارا بیان آ جائے گا مزید تحقیق کے ساتھ. محمد شیخ صاحب مزید کہتے ہیں کہ قرآن تصدیق کرے گا بائبل کی
اور صحیح بخاری کی، یعنی قرآن مجید جو ہے بائبل کے بیانات اور صحیح بخاری کے بیانات کی تصدیق کرے گا۔ اس کے اوپر میری تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے اور میں نے یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید صحیح بخاری کی آیات، صحیح بخاری کی احادیث کی جو تصدیق کہ یعنی صحیح بخاری کی احادیث کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے، میں نے ذکر کر چکا ہوں اس کا کہ حدیثوں کو قرآن مجید پر پیش کرنے کی کوئی ایک دلیل دے دے، انشاءاللہ میں آپ کا مشکور ہوں گا، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھوں گا، ایک دلیل ایک آیت دے دے جہاں یہ لکھا ہو واضح طور پر کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش کیا جائے، آپ کی بات کو میں قبول کر لوں گا۔ اگر آپ دلیل نہ دے سکے تو پھر انشاءاللہ میرے اگلا لیکچر جو تفصیلی آپ کے حفاظ کا رد ہوگا پھر اس کے سننے کے لیے تیار ہو جائیے گا۔ آج تو تعارف ہے، اگلا درس انشاءاللہ تحقیق طلب ہوگا، اور آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، کتب احادیث، رجال، قرآن مجید کی تفاسیر، لغت اور بہت ساری کتابوں سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حدیثوں کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حدیث اللہ کی وحی ہے، لہذا وحی کو عمل کرنا نجات ہے۔ یہ پہلا نمبر، اور دوسرے نمبر کو گریڈیشن باندھنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، دس از ناٹ یور رسپانسبلٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ریسپانسبل آف شریعہ، اللہ پاک رسپانسبل ہے اس کا، اللہ کا ذمہ داری ہے یہ، اور اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ وہ کس طرح سے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تفریق کرتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ ذرا یاد رکھیے گا، مجھ پر جو ہے تنبیہ کرنے سے پہلے اپنے رجوع کی طرف غور کیجیے گا۔ پبلک جمع ہو جائے، شہرت مل جائے، لوگ واہ واہ مچا لیں، اور عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کیا بول دیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، لوگ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے، قرآن مجید نے کہا۔ دلائل دیجئے، الفاظ کم ہو، دلائل زیادہ ہو، دلائل کا جواب دلائل کے ساتھ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزید تفصیلی گفتگو کے لیے ہمارے مزید پروگرام آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایمان نہیں ہے کہ مجھے قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسری کتاب کی ضرورت ہو۔ سنیے کیا کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے مجھے دوسری کتابوں کا سہارا نہیں چاہیے۔ آپ نے سنا، ان کا ایمان نہیں ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے دوسری کتاب کی ضرورت ہو۔ ان کا ایمان یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے دوسری کتاب کی ضرورت ہو۔ الحمدللہ ہمیں بھی کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کتاب کی ضرورت ہے کہ جس قول کی طرف، جس فعل کی طرف اور جس بیانات کی طرف قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ذرا مجھے بتا سکتے ہیں کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ ذرا مجھے بتایا جائے کہ جسم کے بال کے کن کن جگہوں کو کاٹنا چاہیے؟ خیر، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مجھے بتا سکتے ہیں آپ ناخن کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ہے۔ کیا قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے؟ کوشچن مارک، سوال کر رہا ہوں۔ اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو مجھے قرآن مجید سے 12 مہینوں کی گنتی نکال دیجیے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینوں کی گنتی نکال دیجیے۔ رسول کی سنت سے 12 مہینے کی گنتی پتہ چلے گی۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ چلے پڑھتے ہوں گے، اچھا گمان کرتا ہوں حدیث کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے تو پورا طریقہ نہیں بتایا۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، بتا سکتے؟ مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ لیکن شرط یہ ہے آپ قرآن مجید سے ہی بتائیں گے، کسی اور کتاب سے نہیں بتائیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں قرآن کے علاوہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید نے خود نے کہا ہے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو قرآن مجید کے مطابق ہمیں محمد الرسول کی زندگی کی ضرورت ہے۔
میں محمد حسین میں اس بات کا حلفیہ کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہیے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اشد ضرورت ہے. میں قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر نہیں سمجھ سکتا. آپ نے مزید یہ کہا کہ خرید و فروخت کے بارے میں آپ نے یہ ایک عجیب بات بتائی. قرآن مجید کی آیت آپ نے پیش کی کہ خرید و فروخت کے بارے میں, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت میں 282, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, کہ ایمان والو جب بھی آپ ادھار کا معاملہ کریں اس کو لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ جب گواہوں کی گواہی پر بلایا جائے, اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتیں ہو جائیں, ایک بھول جائے تو پھر دوسری اس کو یاد دلا دیں. آپ نے یہ کہا کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو وضاحت کرنی ہے, شہادت دینی ہے, اس کی آتھینٹسٹی کو ثابت کرنا ہے, تو پھر ایک آدمی گواہی نہیں دے گا, اس کے لیے 2 آدمی گواہی ہوں گے. اور آپ نے یہ کہا کہ جیسے صحیح بخاری ہے, اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں, تو آپ کے کہنے سے مراد یہ تھی کہ صحیح بخاری, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اور یہ اکیلے ہیں, تو لہذا یہ 2 تو نہیں ہے, بخاری شریف کو روایت کرنے والے 2 نہیں, ایک ہی ہے, امام بخاری ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. ان کا بیان سنیے. مروجہ طور پہ اس کا ایک چھوٹا سا پورشن پتا بھی ہے لوگوں کو, لیکن میں اس کو تھوڑا سا پڑھوں گا, پوری کی آیت نہیں پڑھوں گا, چھوٹی سے 2 پورشن پڑھ کے میں ایک بات اسٹیبلش کر دوں جو آپ جانتے بھی ہیں. اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ ایک آیت کا پورشن میں نے پڑھا ہے, پوری آیت نہیں پڑھی, اس سے چھوٹا سا حصہ ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم ایک معینہ مدت کی طرف فیصلہ کر لو کسی فیصلے کے ساتھ, بس اس کو لکھ لو. لکھا ہوا ہے پورشن کے اندر, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. اس میں لکھا ہے کہ جب, اور اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ لے لو, بس اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بن جائیں, اور ایک اس میں سے اگر عورت گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دیں. تو اب میں اس کو ریپیٹ کروں, یہ میں پوری ایک بہت بڑی آیت ہے, اس کا صرف میں زیسٹ جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہمارے اس وقت سمجھانا کیا ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کن بات پہ ہم پہنچ جائیں, اس فیصلے کن کو ہم پارٹیز جو ہیں ہم اس کو لکھ لیں, اور آپس میں ہم 2 مرد, ایک مرد نہیں 2 مرد اس پہ گواہ بن جائیں. اور اگر 2 مرد نہیں ہیں اویلیبل تو ایک مرد 2 عورتیں. یہ قرآن کا ایک رول ہے, اور جتنے ایمان والے حضرات کو یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور مروجہ جنرلی ورلڈ کے اندر جب بھی کوئی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے, ناٹ ایگزیکٹلی یہ آلموسٹ اس سے ملتا جلتا کانٹریکٹ سائن کیا جاتے 2 پارٹیز کے. اس میں عورت عموماً مروجہ مرد ہوتے ہیں, ناٹ ان دا مسلم کمیونٹی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول ورلڈ. جب بھی کوئی کانٹریکٹ اس میں وٹنسز گواہ لیے جاتے ہیں, ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں. اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ ہمارے پاس جو ایگریڈ اپون احادیث کی ایگزسٹنس ہے, اس پہ 2 گواہ ہیں, ایک آدمی کمپائل کر رہا ہے. ایگریڈ اپون کہتے ہیں باقاعدہ, ان کا جملہ ہوتا ہے, ہم اس بات پر ایگریڈ اپون ہے, سارے متفق ہیں, تو اس پہ کس کے سائن ہے کہ یہ لو تھا, کیونکہ آپ نے اس کو لو بنایا ہوا ہے. اس کو آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ فیصلہ کن بات ہے. تو اگر یہ فیصلہ کن بات ہے تو اللہ نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کوئی فیصلہ کن کرنا ہو تو ہمیشہ 2 مرد گواہ چاہیے ہمیں, ایک مرد کی گواہی نہیں ہے. ایک مرد یا 2 عورتیں یا 2 مرد, کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک مرد ہو کے ایک بات کہہ دے صاحب آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں, جبکہ اتنا بڑا متفقہ رائے بنا دی, ایگریڈ اپون بنا دیا, اتنی ساری بکس اور اس کا کمپائلر ایک ہی ہے, 2 نہیں ہے. یعنی ایک آدمی, یعنی اس پوری کتابوں میں
کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ دو گواہ تھے اس ایک حدیث ایگزیکٹلی سیم لکھی ہوئی ایک ہی کتاب دو مختلف کتابوں کے اندر ہے ہی نہیں. عزیز گرامی یقین جانیے مدارس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا طالب علم پہلی کلاس کا وہ بھی اس مسئلے کو سمجھ جاتا ہے. لیکن عزیز گرامی بڑی عجیب بات ہے کہ محمد شیخ صاحب نے صرف سیکھا ہے حدیث پر تان کرنا, حدیثوں کو بھی سمجھا نہیں ہے. دیکھ لیجئے مثال امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہو گئے, کوئی بھی محدث ہو گیا جب بھی کسی حدیث کو روایت کرتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث دیکھ لیجئے انما الاعمال بالنیات, امام بخاری سے پہلے اس کو بیان کرنے والے کون؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن سے سنا ہے کون ہے؟ یہ خود امام بخاری رحمہ اللہ اکیلے نہیں روایت کر رہے, یہ اکیلے گواہ نہیں اس حدیث کے بلکہ ایک اور بھی ہے جو اس کے گواہ ہیں عبداللہ بن زبیر الحمیدی, پھر ان کے بعد سفیان, پھر ان کے بعد یحییٰ بن سعید الانصاری. اس طرح سے جو ہے یہ حدیث 5 واسطوں کے ذریعے نبی تک پہنچتی ہے. امام بخاری, عبداللہ بن زبیر الحمیدی, امام سفیان, یحییٰ بن سعید الانصاری, ابراہیم بن تیمی, علقمہ بن وقاص اللیثی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ 7 لوگ اس حدیث کے گواہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے. اوئے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کی ہے کتاب الجنائز میں, اور حدیث کا نمبر ہے 1325. کہتے ہیں کہ وحدثنا احمد بن شعیب بن سعید قال حدثني ابي حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلي فله قيراط, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازے میں شامل ہو اور یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے جنازے پر اس کو قیراط کا ثواب مل جائے گا. ومن شہدہ حتی تدفن, اور جو کوئی حاضر رہا اس وقت تک کہ جب تک جنازے کے بعد میت کو دفن نہ کر دیا جائے, کان لہو قیراطان, تو اس کے لیے 2 قیراط کا ثواب ہے. قیلا, تو کہا گیا نبی علیہ السلام سے ومن قیراطان, اے اللہ کے رسول یہ قیراطان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین, کہ 2 بڑے پہاڑ یعنی احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری ہے, اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن جن راویوں سے روایت نقل کیا ہے وہ ہے احمد بن شبیب بن سعید, ابھی ان کے والد, انہوں نے یونس سے, انہوں نے ابن شہاب سے, انہوں نے عبد الرحمن الاعرج سے, انہوں نے ابو ہریرہ سے. یہاں بھی 4 سے 5 واسطے ہیں یعنی 5 گواہ ہیں. پتہ نہیں کس ہوش میں تھے محمد شیخ صاحب جب یہ حدیث کے اوپر الزام لگا رہے تھے. اب دیکھیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ, یہ تو امام بخاری ہے, اسی حدیث کے ایک اور گواہ جو کہ امام مسلم نے کتاب لکھی ہے. شاید کہ محمد شیخ صاحب یہ کہہ دیں کہ انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے, عرض صاحب نے, اور جو ہے یہ امام سفیان نے کون سی کتاب لکھی ہے. اس پر الگ بحث ہے, انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں اور صحیفے لکھے ہیں, انشاءاللہ دلائل موجود ہے. لیکن امام مسلم کو تو آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے. صحیح مسلم کے اندر اسی حدیث کا تذکرہ ہے اور بالکل یہی حدیث ہے. اب امام مسلم بھی اس حدیث کے گواہ ہو گئے, تو عبداللہ شیخ کو اس بات کا علم نہیں تھا کیونکہ انہوں نے صرف حدیث کے اوپر کا لیول پڑھا ہے, اندر کھول کر نہیں پڑھا. آئے ہم کھول کر آج پڑھا دیتے ہیں. یہی حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وحدثنی ابو طاہر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي ولفظ شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. وہی الفاظ جو گواہ امام بخاری تھے وہی گواہ امام مسلم ہیں, جو گواہ دوسرے راوی تھے وہی گواہ یہاں دوسرے راوی ہے. اس حدیث کی سند کے اندر جو گواہ جو ہے وہ عبد الرحمن ہے, احمد بن شبیر ہے, تو یہاں ان کے گواہ ابو طاہر ہیں. یہاں پر جو ہے ان کے والد حدثنی ابی, تو یہاں پر حرملہ بن یحییٰ ہے. یہاں پر جو یونس ہے تو یہاں پر ایک دوسرے گواہ موجود ہے, ہارون بن سعید ہے. یہاں پر حدثنی عبد الرحمن الاعرج ہے, تو یہاں پر عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج ہے. عبد الرحمن اعرج یہاں بھی
اور یہاں پر گواہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو یہاں پر بھی گواہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. یہاں پر گواہ امام بخاری ہے تو یہاں پر گواہ امام مسلم ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جنازے میں شامل ہوا اور یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی فلاح قیرات تو اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ہے. ومن شہیدہ اور جو حاضر رہا حتی تدفنا فلاح قیراتانی یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے تو پھر اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب ہے. قیلا ومل قیراتان صحابہ نے کہا کہ یہ قیرات کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبانیل جبلین عظیمینی کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ. بالکل سیم یہی حدیث ہے. محمد شیخ صاحب ایک چھوٹا سا نمونہ دیا ہے اور انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا نمونہ دیا ہے. ایک نہیں 2 نہیں، اللہ شاہد ہے. اللہ الزام تراشی کرنے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ سے ڈریے، اللہ جانتے ہیں اس بات کو. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ امام بخاری اکیلے ہیں اس وجہ سے وہ قرآن مجید کی آیت کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں قبول کرتے. ذرا آنکھیں کھولیے، آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 20 کے اندر وَجَاءَ إِلَى الْأَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ایک شہر سے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اس رب رسول کی بات مانو. ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ اس کو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دو. وہاں 2 نہیں تھے، وہاں ایک ہی تھا. پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن مرد اگر ایک بھی گواہی دیتا ہے ایمان کی حالت کے اندر اس کی گواہی معتبر ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کے خلاف تو آپ جا رہے ہیں، قرآن کے خلاف تو ہم نہیں جا رہے. اور وہاں جس آیت کو آیت نمبر 282 کو آپ نے نقل کیا ان آیت کا تعلق ذرا کن چیزوں کے ساتھ ہے ذرا غور سے مطالعہ کیجئے گا. قرآن نے وہاں پر ایک آدمی کی شہادت کو قبول کیا. کیوں بھائی؟ قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں 2 آدمی کی گواہی ہونی چاہیے، لیکن وہاں تو قرآن مجید نے ایک آدمی کی گواہی کو معتبر قرار دے دیا اور اس کو اس گواہی پر اجر بھی دے دیا اور جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا. تو پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں یا تو یہ اکیلے نہیں ہے، 5 راوی 6 راوی، امام مسلم 5 راوی 6 راوی. امام بخاری نے جو حدیث بیان کی اس حدیث کو امام مسلم بھی نقل کرتے. اسی حدیث کے تیسرے گواہ امام احمد بن حنبل ہے، اسی حدیث کے چوتھے گواہ علامہ ہیثمی بھی ہے، اسی حدیث کے 5ویں گواہ امام ابو یعلا بھی ہے، اسی حدیث کے 6 گواہ امام بیہقی بھی ہے، اسی حدیث کے 7ویں گواہ جو ہے امام طبرانی بھی ہے، اسی حدیث کے 8ویں گواہ جو ہے امام ابن شیبہ بھی ہے، اسی حدیث کے 9ویں گواہ امام عبد الرزاق بھی ہے، اسی حدیث کے 10ویں گواہ امام ابن عبد البر بھی ہیں. تل کا عشرۃ کاملہ یہ 10 گواہی میں نے آپ کو دے دی ہے اور بہت سارے محدثین اس حدیث کے گواہ ہیں. ہر حدیث کے بہت سارے گواہ ہوتے ہیں. آنکھیں کھول کے پڑھیے، الزامات کی طرف مت آئیے. اللہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کی گفتگو کے اندر نقطے پہ پکڑنا شروع کر دیا تو پھر کہیں بھی پناہ نہیں ہوگی. آپ اللہ سے توبہ کیجئے اور امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اور آپ کے فرامین سے گمراہ مت کریں. انشاءاللہ یہ ہمارے تمہیدی کلمات تھے. اب تفصیلی گفتگو کے لیے انشاءاللہ انتظار کیجئے. اب آپ کی تمام لیکچرز کے تفصیلی گفتگو جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم آپ کو اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.